اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست کے اندر دعا کے عنوان پر ہم نے چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج بھی مزید کچھ کلام ہم دعا کے عنوان پر سماعت کریں گے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا اور تمام عبادتوں کی جان قرار دیا۔ جس رمضان کے مقدس مہینے میں اس وقت ہم اللہ کے گھر کے اندر نماز عصر کی ادائیگی کے بعد بیٹھے ہیں، اس رمضان کے مہینے کا بھی دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے گزشتہ آیات کے اندر رمضان کے روزوں کا ذکر ہے کہ جو مسافر ہے شرعی اگر وہ روزہ حالت سفر میں چھوڑتا ہے تو اسے رخصت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ جو مریض ہے جسے اس روزے کی وجہ سے مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جو طبیب حاذق ہے تو مرض کی وجہ سے روزہ بندہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ تو یہ مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد رب کائنات نے دعا کا عنوان بیان فرمایا کہ محبوب میرے بندوں کو میرے متعلق بتاؤ، جو میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں کریم ہوں، جب دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کے فوراً بعد پھر رمضان شریف کے کچھ مسائل بیان ہوئے، گویا اول بھی رمضان کا ذکر اور بعد بھی رمضان کا ذکر اور درمیان کے اندر دعا کا تذکرہ۔ یہ بتاتا ہے کہ دعا کے عنوان کا تعلق رمضان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے کے متعلق خصوصی طور پر ارشاد فرمایا 4 کام اس مہینے میں لازمی کیا کرو۔ 2 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ جو 2 کام جن کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے ان کا تعلق پڑھنے کے ساتھ تھا، اور وہ 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ان کا تعلق دعا کے ساتھ تھا۔ یعنی اس مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کا حکم دیا گیا، 2 کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے یعنی وظائف کے ساتھ ہے، اور 2 کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر لو گے، ان میں سے پہلی بات ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ رمضان ہے ہی توبہ کا مہینہ، رجوع کا مہینہ، معافی مانگنے کا مہینہ، پلٹنے کا مہینہ، چونکہ پورے کا پورا رمضان اول سے لے کے آخر تک ہر دن ہر رات کے اندر اللہ کی طرف سے یہ صدا لگ رہی ہے اور لگتی رہے گی۔ هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ هل من مسترزق،
ہے کوئی رزق چاہنے والا، هل من سائل ہے کوئی سوال کرنے والا۔ نہ دن کو یہ صدا بند ہوتی ہے اور نہ یہ رات کے کسی حصے میں بند ہوتی ہے۔ یہ صدا 11 مہینے صرف رات کے پچھلے پیر آتی تھی۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ پورا رمضان ہر روز 24 گھنٹے اللہ کے دربار سے بخشش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی پلٹنے والا ہے، کوئی رجوع کرنے والا ہے، وہ آئے، وہ دعا مانگے، میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا۔ فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ وہ وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دن کے اندر 100 مرتبہ کیا کرتے تھے، چونکہ دعا کا عنوان ہے۔ حضرت زازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ دعا مانگا کرتے۔ تو حضور کی یہ دعائیں ہم سب کو تعلیم دینے کے لیے تھی، ہم سب کو بتانے کے لیے تھی، مانگنے کا طریقہ بتانا مقصود تھا، امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ یوں مانگا کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ کے دربار میں 100 مرتبہ یوں دعا مانگتے۔ وہ دعا کے خوبصورت لفظ کیا ہے؟ اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ وہ نبی جو بے گناہ ہے، وہ نبی جس کی زندگی کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے ہر نماز کے بعد کیا کلمات نکالتے ہیں؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور پھر محدثین نے باقاعدہ کلام کیا کہ جب انبیاء اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو یہ گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ میں یہ دعا مانگوں تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، آپ یہ دعا مانگیں تو یہ گناہوں سے معافی کا اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر بندہ یہ عرضی پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جب نبیوں کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ نبی اپنے درجات کی بلندی کا سوال کرتے ہیں، چونکہ یہ جو استغفار ہے مغفرت مغفر سے بنا، اور مغفر بنیادی طور پہ دیگچی کے ڈھکن کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک درجہ چھپا کر اس سے اونچے والا درجہ اس کا سوال کرنا۔ اے اللہ میں ادھر ہوں تو مجھے ادھر پہنچا دے، میں ادھر ہوں تو اللہ مجھے ادھر پہنچا دے۔ تو نبی جب استغفار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درجوں کی بلندی اور اللہ کا قرب مانگتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے جب نبی استغفار کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حدیثوں کے اندر بے شمار مقام پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے ساتھ دعا کو کس خوبصورت لفظ کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا وہ 2 باتیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے، پہلا استغفار ہے یعنی توبہ کرنا ہے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنا۔ یہ اللہ کا نام ہے، جتنا زیادہ رب کا نام لوگے اللہ اتنی ہی زیادہ رحمت عطا فرمائے گا۔ بار بار معافی بھی مانگیں، بار بار توبہ بھی کریں۔ یہ جو اجتماعی محفلیں ہوتی ہیں، مثلا درس قرآن ہے، دن کو جمعے کا اجتماع تھا، صبح کے ٹائم درس قرآن ہوتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے، 5 گانا نمازیں ہوتی ہیں، اس میں آئمہ دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگ سارے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک احسن عبادت ہے، اور اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھائے یعنی امامت کروائے، جمعے کی امامت ہے، نماز 5 گانا کی امامت ہے، دیگر نمازوں کی امامت ہے، نماز تراویح کی امامت ہے، جو شخص امامت کروائے، نماز پڑھائے اور پھر دعا کرے، اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے یعنی جو دعا کے لیے حاضر ہیں وہ آمین کرے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھانے والے کی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی اجتماعی دعاؤں کے یہ فوائد ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب مسلمان جمع ہوں تو پھر بلند آواز سے دعا کیا کرو تاکہ مسلمان آمین کہا کریں۔ جب کوئی دعا مانگے اور اس کے پیچھے مسلمان آمین کہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اجتماعی دعاؤں کے یہ فوائد ہوتے ہیں، یعنی مجمع جہاں لگا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا بندہ اللہ کا پیارا ہے، برگزیدہ ہے، یہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، یہ اللہ کا مقرب اور پہنچا ہوا بندہ ہے اور ولی ہے۔ بندوں کو اللہ نے بندوں میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، کون
اللہ کے دربار کے اندر پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ٹائم ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی ہم مانگے تو اللہ عطا فرماتا ہے، تو حضور نے 2 ٹائموں کا نام لیا تھا۔ فرمایا ایک ٹائم ہے رات کا پچھلا پہر، جب مخلوق خدا سو رہی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے ہر مسلمان بہت بدقسمت کوئی ہو تو وہ اس وقت سویا ہوا ہو اور روزے کی نعمت نہ پا سکے، یعنی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ سویا رہے اور روزہ ہی نہ رکھے، یہ بہت کوئی بدقسمت ہوگا، چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے بد نصیب اور بدقسمت ہونے کا رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جس سے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وگرنہ مسلمانوں کی اکثریت اس ٹائم اٹھی ہوتی ہے اور بیدار ہوتی ہے۔ وہ ٹائم جب 11 مہینے مسلمان سو رہے ہوتے تھے، یعنی 2 کا ٹائم ہے، 2:30 کا ٹائم ہے، 3 کا ٹائم ہے، یا اپنے اپنے گھروں کے اندر اٹھے ہوئے ہیں، سحری کی تیاریاں ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کسی نے قرآن ہاتھ کے اندر اٹھایا ہے اور کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کتنا مقدس ٹائم ہے۔ میرے محبوب کے جملے کیا ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھو وہ کون سا وقت ہے جب اللہ ببتا سن لیتا ہے اور دعا قبول کر لیتا ہے، جو مانگو رب دے دیتا ہے۔ محبوب کون سا ٹائم ہے؟ فرمایا یہ رات کا پچھلا ٹائم ہے، اس ٹائم جو مانگو گے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 11 مہینے میں پھر کبھی یہ موقع ہاتھ میں نہ آئے اور غفلت برابر پھر چھا جائے، جیسے عام زندگی کے اندر چھائی رہتی ہے۔ اب رمضان ہے، رمضان کے ابتدائی ایام ہیں، تو جب صبح ہم اٹھ ہی جاتے ہیں تو تھوڑی سی محنت مزید کر لیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کے دربار کے اندر حاضر ہو جائیں اور رو کے دعائیں مانگیں اور اپنی زندگی کی خطاؤں کو رب کے دربار میں پیش کریں۔ اس نے وعدہ جو کیا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا، بخشش مانگو میں بخشش کی تمہیں خیرات عطا فرماؤں گا۔ گویا یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بھی مانگو ملتا ہے اس جیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتیں ہیں، کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق دین یعنی آخرت کے ساتھ ہے، تو اپنی ضرورتوں کو اجتماعی دعائیں تو ہوتی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، کبھی بندہ خود بھی تو یہ عبادت کرے۔ دیکھیں نا، رب کائنات نے صرف یہ تو نہیں کہا امام دعا مانگے تو قبول کروں گا، پیر دعا مانگے تو قبول کروں گا، مفتی دعا مانگے تو قبول کروں گا، یہ تو نہیں کہا۔ رب کائنات نے کہا جو بھی دعا مانگے میں اللہ دعا کو قبول فرماؤں۔ اس جو کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر کیٹیگری کا بندہ ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ جب وہ صبح کے ٹائم اٹھے تو اس کے لب کھلے اور وہ اپنے اللہ سے مانگے۔ یہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے خالی لٹا دوں مجھے حیا آتی ہے۔ اس نے میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا، میں خالی سے لٹا دوں مجھے حیا آتی ہے۔ جب دینے والا مالک خود کہہ رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میں خالی نہیں لٹانا چاہتا، تم مانگو میں عطا فرماؤں گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، مانگیے، رج کے دعائیں مانگیں۔ یہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نبی ہو کے، رسول ہو کے، جنت کے مالک ہو کے، کوثر کے مالک ہو گئے اور شفاعت کا سہرا سر پہ سجا کے پھر بھی مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری بخشش کر، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ حالانکہ ان کا تو کوئی گناہ کوئی نہیں، ان کی تو کوئی غلطی کوئی نہیں، انہوں نے تو کوئی پاپ کیا ہی نہیں، چونکہ نبیوں کی زندگی میں پاپ ہوتا ہی نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک پیدا فرماتا ہے، لیکن وہ یہ لفظ بول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب میں بے گناہ ہو کے یوں دعا مانگتا ہوں تو تم گناہگار ہو کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں۔ تو رسول اللہ نے خاص اس مہینے کے متعلق کہا یہ 2 باتیں ان کی کثرت کرو، استغفار، توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اور دوسرا لا الہ الا اللہ، اس کا ورد۔ فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں تم اللہ کو راضی کر لو گے، اور وہ 2 باتیں جن کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ 2 باتیں اللہ سے مانگو، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے دربار میں اس مہینے کے اندر جنت کی دعا کثرت سے مانگا کرو، یعنی رب سے مانگا کرو کہ مالک مجھے جنت عطا کرنا، میں دوزخ کے شعلوں میں جلنے کے قابل نہیں،
میں تیرا عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں. اے اللہ اپنے فضلوں سے مجھے جنت عطا کرنا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس نازک دور میں کچھ نالائق نعت خوانوں نے جنت کے ذکر کو بہت زیادہ گرا کے بیان کیا ہے. وہ جنت بامقابلہ مدینہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نا ہم نے تو جنت نہیں جانا, ہم نے مدینے جانا ہے. اور ان نالائقوں کو, ان ناسمجھوں کو, ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ رسول اللہ اس وقت جہاں تشریف فرما ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہے. یہ مدینے جانا چاہتے ہیں اور مدینے والا رسول اس وقت جنت کے اندر لیٹا ہوا ہے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ جنت ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ مدینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, مدینے کا مقام اپنا ہے, لیکن یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ جنت اور مدینے کا مقابلہ کرو اور یہ کہو کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, جنت اپنے پاس رکھیں, میں مدینے جانا چاہتا ہوں. اور جس نبی کے مدینے تم جانا چاہتے ہو وہ نبی خود اس وقت جنت کے اندر آرام فرما ہے. یعنی وہ جگہ جہاں رسول اللہ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں تشریف فرمائے وہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہ ریاض من الجنہ ہے, وہ جنت کا ایک باغ ہے. اچھا, اللہ کے دربار کے اندر جنت کا سوال یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, بڑا پیارا ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ میری بارگاہ سے جنت مانگو. اچھا دیکھیے, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور بڑے پیارے پیغمبر ہیں. یہ اللہ کے دربار کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں, اس دعا کو قرآن حکیم نے بیان کیا. اب ان سے بڑھ کر اللہ کی رضا کون چاہنے والا تھا, ان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کون کرنے والا تھا. اللہ کے دربار میں حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں, وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اے اللہ مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. ابراہیم نبی ہو کے کہتے ہیں اللہ وہ نعمتوں والی جنت اس کا مجھے وارث بنا دے, اور یہ امتی ہو کے کہتا ہے مجھے جنت کی حاجت نہیں ہے. یہ صرف جاہلیت ہے اور علم سے دوری کا نتیجہ ہے. آئیے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں. چونکہ رمضان کے ساتھ تو اس دعا کو خصوصی جوڑا نا, فرمایا صبح بھی مانگو, شام کو بھی مانگو, سحری کے وقت بھی مانگو, ہر وقت مانگو مولا جنت عطا کر, جنت عطا کر, جنت عطا کر. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے, اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنہ, جیسے رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو جنت جیسے ہی کھلتی ہے تو جنت کی جو صدا لگا رہا ہے, مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو پکا فرما دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا. انس بن مالک روایت کرتے ہیں, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا, اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے جنت دے, یا اللہ مجھے جنت دے, یا اللہ مجھے جنت دے, اسے 3 مرتبہ سوال کیا, تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت بول کے کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. یعنی یہ میرے اندر آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے, مولا اسے جنت میں داخل کر دے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ یہ کہا اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ میں رکھنا, مجھے جہنم سے پناہ میں رکھنا, مجھے جہنم سے پناہ میں رکھنا, تو جہنم بول کے کہتی ہے اللہ میرے اندر اسے کبھی داخل نہ کرنا. تو جنت کا سوال کرنا فرمایا اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں, اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرنا اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. یعنی اس مہینے کا جو خاص وظیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا کے ساتھ جوڑا ہے. اسی لیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ سے جنت فردوس کا سوال کیا کرو. جو جنت اعلیٰ جنت ہے, فردوس جنت ہے, اس جنت کا رب کے دربار میں سوال کیا کرو. کہنے کا معنی یہ تھا, یہ مقصود ہے شریعت کا, یہ شریعت کا مطلوب ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار سے سوال کرے کہ مالک مجھے جنت عطا فرما. اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جنت ہمارے اعمال کے نتیجے میں نہیں ملے گی, جنت فقط رب کے فضل کے نتیجے میں ملے گی. ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے. ایک 70 سالہ بنی اسرائیل کا جوان جس نے اتنی زیادہ عبادت اللہ کے دربار میں کی, اتنی زیادہ 70 سال عبادت کرنے کے بعد جب اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوا تو رب کائنات نے ایک فرشتے کے ذریعے اسے پیغام بھجوایا, کہا کہ اس جوان کو جا کے میرا یہ پیغام دے دو کہ تو نے اتنا عرصہ عبادت کی ہے پر ہم نے تمہیں جنت نہیں دینی. میں دیکھوں تو صحیح اس کا رویہ کیا ہے, وہ آگے سے کیا کہے گا, جواب کیا دے گا.
تو اس جوان نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا مجھے جنت نہیں ملنی نا، مجھے پہلے ہی پتا تھا میرے عمل جنت کا نتیجہ نہیں ہے، جنت تو جب بھی دے گا اللہ فضل سے دے گا، عمل میں پھر بھی کرتا رہوں گا، یہ نہیں کہ میں نے عمل چھوڑ دینا ہے۔ اگر میری ساری عبادتیں اس کی وجہ سے جنت نہیں ملنی، یہ تو میرا پہلے عقیدہ تھا کہ جنت مجھے اعمال کے سبب نہیں ملے گی، جنت تو اللہ کے فضل کے سبب ملے گی، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، میں عبادت کرتا رہوں گا۔ جب فرشتوں نے اللہ کے دربار میں پیغام پہنچایا تو رب کائنات نے کہا جو ہم سے منہ نہیں موڑتا ہم بھی اس سے رحمت نہیں موڑتے، وہ اس رستے پر چل رہا ہے، ہم پھر اسے نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کے سلسلے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں وہ موجود ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا گیا۔ میں آئیے چند مزید حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رج رج کر یہ دعا والی عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ میں اردو ترجمے کے ساتھ وہ دعائیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جتنی ساری یاد رہ سکیں، جو لفظ یاد رہ سکیں اپنی زبان کے اندر دعا مانگیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ جو اللہ سے مانگیں جب تک اس کا معنی نہیں پتا اس کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی عربی زبان کے اندر دعا مانگنے کا تب فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں، یعنی زبان پہ وہ لفظ نہیں آتے یا یاد نہیں عربی زبان کی دعائیں، تو پھر آپ اپنی زبان کے اندر دعا مانگیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ کسی زبان کا محتاج، اب جس طرح بھی عرضی پیش کریں گے وہ سننے والا ہے، وہ سمیع دعا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کو سکھانے کے لیے، یوں اللہ کے دربار میں دعا مانگا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ اب دیکھیے نا، معاملات الجھ نہ جائیں ہر بندہ چاہتا ہے، رزق مشکل نہ ہو ہر بندہ چاہتا ہے، گناہوں کی معافی مل جائے ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ یوں دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا جس وقت سلام پھیرتے تو حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کی دعا کرتا ہوں۔ علم تو بے شمار لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ علم جو مجھے نفع دے، بے شمار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ پڑھا ہوا بندہ کیا منافع والی زندگی بسر کر رہا ہے؟ اس کی پڑھائی اسے نفع دے رہی ہے؟ جی نہیں، ہر علم نفع بخش نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کہتے ہیں مانگا کرو اللہ کے دربار میں کہ مجھے علم ملے اور نفع والا علم ملے۔ اور دوسری دعا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہوں، میں جو عمل بھی کروں تو قبول کر لیا کر، میرے عملوں کو مقبول کر۔ اور تیسری دعا، اے اللہ مجھے پاک رزق عطا فرما، یعنی تعلیم امت کی خاطر منافع والا علم، پاک رزق اور مقبول عمل، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی، کہنے لگی کہ پیشاب کی وجہ سے کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تم جھوٹی ہو، پیشاب کی وجہ سے کہاں عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو اس یہودی عورت نے کہا کہ ہم لوگ تو جہاں پر پیشاب لگ جائے، کپڑے پر لگے تو کپڑے کاٹ دیتے تھے، یعنی جب ہم حالت یہودیت میں تھے، اور جب جسم پر لگے تو وہ کھال ہم کاٹ دیتے تھے۔ یہ باتیں ہماری آپس میں ہو رہی تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، تو اونچی آواز حضور نے سنی ہماری، تو حضور تشریف فرما ہوئے، سرکار علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اس طرح یہ عورت کہتی ہے کہ پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ جو بندہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا، یہ بازاروں کے اندر سڑکوں میں کھڑے کھڑے لوگ پیشاب کر لیتے ہیں اور پھر اچھی طرح طہارت بھی نہیں کرتے تو وہ چھینٹے جسم پر پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ جملہ سنا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ عورت سچی ہے، واقعہ ہی جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اسے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ وہ محمد جو قبر میں آئیں تو قبر جگمگا جائے، وہ نبی جو عصر میں آئیں تو عصر کا نقشہ بدل جائے۔ وہ ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے کہ رب کے دربار کے اندر یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے آگ کی جو گرمی ہے اس سے پناہ دے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، میں تجھے قبر کے عذاب سے امن کی تیرے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ رسول اللہ یہ بھی تعلیم دے رہے تھے کہ اپنی نمازوں میں قبر حشر کے فکر کی دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا، مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، میرا جسم اس قابل نہیں کہ وہ عذابوں کو برداشت کر سکے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، وہ بندہ جسے غم گھیرے ہوتے ہیں، فکریں رہتی ہیں ہر وقت، تو رسول اللہ نماز کے بعد ایک وظیفہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے اور بڑا کامل وظیفہ ہے، اور نبیوں کے جتنے وظیفے یوں ہوتے ہیں ساری امت کے لیے اجازت ہوتی ہے ان وظیفوں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو یہ کلمات اپنا دایاں ہاتھ یہ پیشانی پر رکھ کر یوں اس طرح پیشانی پر ہاتھ پھیرتے، یوں اس طرح، تو یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: اشہد اللہ الہ الا الرحمن الرحیم، اشہد اللہ الہ الا الرحمن الرحیم۔ یہ کلمات پیشانی پر ہاتھ رکھ کے رسول اللہ پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد حضور رحمت عالم یہ دعا کرتے: اے اللہ مجھ سے غم اور فکریں ساری دور کر دے۔ یعنی یہ تعلیم ہم سب کے لیے تھی کہ نماز کے بعد یوں پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اشہد اللہ الہ الا الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پھر اللہ کے دربار میں دعا کرو کہ اللہ مجھ سے غم اور فکریں ساری دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے غموں کو دور فرما دے گا۔ ہمارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ وظیفہ کر رہے ہیں، لیکن کب؟ نماز کے بعد۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نماز کا نہ بتاؤ، فقط وظیفہ ہم کر لیں گے، بتاؤ تسبیحیں کتنی پڑھنی ہے، وظیفے کتنے پڑھنے، وہ ہم کر لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیے گا، ہر وظیفہ فائدہ تب دیتا ہے جب اسے نماز کے بعد کیا جائے۔ حضور رحمت عالم نے جتنے وظیفے فرمائے وہ نماز کے بعد ارشاد فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! معاذ بن جبل کا کتنا بڑا نصیب تھا، ساری امت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ جب سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا تو ساتھ کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لہٰذا یہ وظیفہ کبھی بھی نماز کے بعد نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ فرمایا یہ لازمی پڑھنا۔ کون سی؟ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ نبی کریم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب امام مانگے گا تو اعنا پڑھے گا، اور جب کوئی اکیلا کرے گا وہ کہے گا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یعنی معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو لہٰذا ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھا کر تاکہ میری محبت کا اللہ تمہیں فیض عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام یعنی جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے چند دعائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جن لوگوں کو یہ خطرات رہتے ہیں کوئی جادو نہ کر دے، کوئی جنات عملہ نہ کر دے، کوئی شیطانی طاقتیں نہ آ جائیں، بے شمار مسلمان پریشان ہیں، خاص کر کے مائیں بہنیں، عورتیں اس سلسلے کے اندر بہت پریشان ہیں۔ وہ تو ہر کام کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ہر کام کو، حتیٰ کہ موت کو بھی جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ فلاں بندہ اچانک مر گیا، دیکھو خاندان کے اندر کس کی دشمن، کسی نے جادو تو نہیں کروایا۔ اتنا سستا مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا، اور اللہ کی ذات سے اتنا یقین مسلمانوں کا اٹھ گیا۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو ان وسوسوں یعنی شیطانی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے سرکار نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرو تو ان دو سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دو سورتوں کی تلاوت نماز کے بعد کرو گے، ہر نماز کے بعد
5 نمازوں کے بعد کرو گے تو یہ 10 کی تعداد بن جائے گی. ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں آخری پڑھو گے, اللہ ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا. یعنی تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے, اور اللہ کے پناہ کے کلے کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے. اچھا, دعا کے عنوان پر آخری حدیث شریف ہم سماعت کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اس پر چند باتیں ارشاد فرمائی. یعنی بندہ مانگتا ہے, بے شمار وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سے چند وجوہات رسول اللہ نے بیان فرمائی, وہ قابل توجہ ہیں. بندہ مانگے اور ملے نہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں, اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, یا رب یا رب. یعنی دعا کے اندر وہ بندہ مبالغہ کرتا ہے, لمبا سفر کرتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب. یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے, اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, اس کا لباس بھی حرام کا ہے, اور اس کی غذا بھی حرام کی ہے. یعنی اگر لباس حرام کا ہے, جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے, اور غذا حرام کی ہے, جو پہن کے آیا ہے, جو لگا کے آیا ہے, یہ سارا کچھ حرام کا ہے, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا تو دعا ہے, فرمایا حرام کا ایک لقمہ اگر کوئی بندہ کھا لے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی دعا تو دعا ہے, دعا سے بڑی عبادت نماز ہے. تو حرام رزق یہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حضرت سعد نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میں جو مانگوں اللہ مجھے عطا کرے. تو میرے محبوب نے وظیفہ کیا دیا تھا؟ حضرت سعد کو, یعنی صحابی رسول ہیں, اگر کوئی حضور پڑھنے والا وظیفہ دیتے تو دے دیتے, یا ڈائریکٹ خود دعا کرتے تو حضرت سعد کی ہر دعا قبول ہو جاتی. لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو جو وظیفہ دیا, حضرت سعد کے طفیل پوری امت کو وہ عطا فرمایا. وہ وظیفہ کون سا تھا؟ فرمایا سعد اپنے لقمے حلال کر لو, اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا. یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ, اگر بندہ رزق حلال استعمال کرتا ہے, کوئی رزق حرام اسے اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتا, پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ کریم کے دربار میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, اور دعا کے اس عنوان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور رمضان کی عبادات کو اللہ اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا